السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلامک ڈسکوری کویسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک سینسٹیو اور اکثر غلط سمجھے جانے والے ٹاپک پر بات کریں گے۔ کیا اسلام کے مطابق ریپسٹ کو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ یہ سوال جسٹس، سیلف ڈیفینس اور ویجنٹلزم کے بارے میں بہت اٹھتا ہے، خاص طور پر بچوں یا کسی بھی شخص کے خلاف جرائم میں۔ بہت سی مس انفارمیشن گردش میں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام موب جسٹس یا ریونج کلنگ کو الاؤ کرتا ہے، جبکہ دوسرے ریپ کی سزاؤں کو کنسنشول ایکٹ کی سزاؤں سے الجھا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن، اتھینٹک حدیث اور کلاسیکی علماء کی راہ سے تمام یہ غلط فہمیاں دور کریں گے۔ Remember, I am not a scholar, just sharing verified knowledge to help us all understand better. If you are dealing with their situation, consult a qualified imam or authority. Let's dive in it. So first question is, what does Islam say about rape? سب سے پہلے اسلامی اصطلاحات میں ریپ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ریپ یا اغتصاب رضامندی کے بغیر فورسڈ سیکشول ایکٹ ہے، اور یہ بالکل حرام ہے، ایک بڑا گناہ۔ قرآن میں ریپ کا لفظ ڈائریکٹلی یوز نہیں ہوا، لیکن ظلم، نقصان اور وائلیشن آف رائٹس کی مذمت کی گئی ہے۔ فار ایگزامپل، سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامنی کی خواہش رکھتی ہیں تو زنا پر مجبور نہ کرو، دنیاوی فائدے کے لیے۔ This highlights protecting the vulnerable from exploitations. More broadly, قرآن ناحق جان لینے یا نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے، اور اس جان کو نہ مارو جس کو اللہ تعالیٰ نے مارنے کی اجازت نہ دی ہو سوائے حق کے۔ علماء ریپ کو حرابہ، لوگوں کو دہشت دینے کے تحت شمار کرتے ہیں، جو معاشرے کے خلاف سویئر کرائم ہے۔ یہ جبر، زنا کی شکل، لیکن اہم فرق یہ ہے کہ متاثرہ گناہ ہے اور اسے سزا نہیں دی جاتی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک مشہور حدیث یہ بتاتی ہے کہ ایک عورت کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالکل معاف کر دیا اور ریپسٹ، جو شادی شدہ تھا، کو رجم سے سزا دینے کا حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک ریپ کی شکار عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریپسٹ کو رجم کیا جائے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام وکٹم کے لیے انصاف اور پرپیٹریٹر کے لیے سخت احتساب کو ترجیح دیتا ہے۔ So misconception cleared. No, rape victims are never punished in Islam. Scholars like Umar ibn al-Khattab and modern ones agree. Victims are supported, not blamed. If you are a victim, seek help. It's not your fault. Punishment for rape in Sharia court. Now to the core question. Can you kill a rapist? It depends on the context. If we are talking about a proper Islamic court, yes, death can be a punishment, but only after due process. In Sharia, rapes fall under hudud, fixed punishment or ta'zir. For hudud like hirba, punishment can include execution, crucifixion, exile or amputation, based on severity. For example, if armed or violent. If treated as coercive zina, an unmarried rapist gets 100 lashes, a married one gets stoned. But scholar emphasizes this is for the judge in a Sharia court. After evidence like confession, 4 witnesses. Hard for rape, so often circumstantial evidence or medical proof is used, or victim testimony. For child rape, same rules apply. It's even more severe because children are vulnerable. قرآن یتیموں اور کمزوروں کی حفاظت پر زور دیتا ہے، اور حدیث زیرو ٹالرنس شو کرتی ہے۔ Punishment could be death if proven in court, but again, only through legal channels, not personal actions. Quranic basics: justice must be fair,
اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، ہوا وہ تمہارے خلاف ہو یا والدین، کوئی شارٹ کٹ نہیں، ثبوت اور مقدمہ درکار ہے تاکہ بے گناہ کو نقصان نہ پہنچے۔ سیلف ڈیفense اگینسٹ ریپ۔ What if it's happening right now? Self-defense is 100% allowed in Islam, even if it means killing the attacker. قرآن پاک جارحیت کے خلاف لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ جنگنے والوں کو اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ انہیں فتح دینے پر قادر ہے۔ اسکالر کہتے ہیں if someone is attempting rape, the victim, man, woman or child, can use necessary force to stop it, including lethal force if their life or honor is at risk. حدیث فرام امام مالک۔ ریپسٹ اکیلا سزا پاتا ہے حتیٰ کہ دفاعی میں مار دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر اسلام پاک دامنی کی حفاظت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر غلبہ ہو جائے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، جاریہ سب برداشت کرتا ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ متاثرین کو ثابت کرنا پڑتا ہے، مزاحمت نہیں۔ اسلام میں اس کی ضرورت نہیں، فوکس ریپسٹ کے جرم پر ہے۔ This applies to anyone, including defending a child, but it's during the act, not after. Vigilantism and revenge killings. Why haram? Here's where many get confused. What about tracking down a rapist later and killing them yourself? That's vigilantism, and it's strictly haram. Islam forbids mob violence, revenge, or taking the law into your own hands. The Quran warns, اے ایمان والو، تم پر قتل کے لیے قصاص فرض کیا گیا ہے، جو اپنے بھائی سے درگزر کرے تو مناسب تعاقب اور اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ Justice is through authorities, not individuals. Premeditated murders of a rapist is just another crime. You would face trial for it. Hadith. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, مسلمان کی جان 3 وجوہات کے سوا حلال نہیں: شادی شدہ زنا، جان میں بے مقابلہ جان، اور دین چھوڑنے والا۔ پرسنل ریونج کا ذکر نہیں ہے۔ علماء متفق ہیں کہ خود سر کارروائیاں افراتفری اور ناحق کی طرف لے جاتی ہیں۔ بچوں کے ریپ جیسے جرائم کے لیے پھر بھی اتھارٹیز کو رپورٹ کریں، غیر شرعی ممالک میں مقامی قوانین استعمال کریں، جبکہ اسلامی اصولوں کی پاسداری کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور جارحیت میں نہیں۔ از میرٹل ریپ الاؤڈ؟ نہیں، اسلام میاں بیوی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ گناہ ہے اور علماء کہتے ہیں کہ سزا دی جائے۔ Can victim forgive? Yes, but public justice is encouraged to deter others. What if there are no witnesses? Court can use ta'zir, like imprisonment, based on evidence, not just hudud. What about false accusation? Punished severely, 80 lashes for slander, but stats show false accusations are rare. How to prevent rape? Islam promotes modesty, community protection, and education. Start with teaching respects. Islam allows killing a rapist in self-defense or in court sentence, but never through vigilantism. The goal is justice, not revenge. Allah is the ultimate judge. If this video cleared a misconception for you, like, share and subscribe for more accurate Islamic topics. Comment below with questions, but seek scholarly advice for personal matters. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah knows best.